بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، صحت و سلامتی کے ساتھ۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ ہے کہ دو بندے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ معزز سامعین، قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے محبوب بندوں کی جو صفات ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ صفات اللہ رب العزت نے اعلان کیے ہیں کہ وہ صفات جس بندے میں موجود ہوں گے وہ میرا محبوب ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت رحمان اور رحیم ہے، اسی رحمت کی وجہ سے وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ 70 کا عدد جو ہے نا، یہ انسان کو سمجھانے کے لیے، اور اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی جو صفات ذکر کیے ہیں وہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کے محبوب بندوں کی جو صفات ذکر کیے ہیں وہ کہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اور کہیں فرمایا ان اللہ یحب المتقین، اور کہیں فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اور کہیں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ سب سے پہلے ایک بندے کے لیے کہ اس نے جو زندگی گزاری ہے، جو منمانی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، ایک بندہ سب سے پہلے یہ کرے کہ سچی دل سے اپنے رب سے معافی مانگے اور مغفرت طلب کرے، اور اپنی رب کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کرے۔ ایک بندہ کہ جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اس نے زندگی گزاری ہے اور اللہ رب العزت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مخالف زندگی گزاری ہے، ایک بندے کو سب سے پہلے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے ان گناہوں پر، ان غلطیوں پر نادم ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، کہ توبہ کرنے والے انسان کو اللہ رب العزت بہت پسند کرتے ہیں۔ تو اپنی زندگی میں جو غلطیاں ہوئی ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، اور اسی طرح کے جو اور گناہ ہوئے ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگے۔ دیکھیے، گناہ کرنا یہ ایک انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، انسان بشر ہے، لیکن گناہوں پر اصرار کرنا اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا یہ انسان کو بہت برباد کرتا ہے اور اس کے آخرت والی زندگی کو بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایک اللہ کا محبوب بننے کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے سامنے اس گناہوں پر توبہ کریں، اور اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، کہ اللہ رب العزت خوب پاک صاف رہنے والے کو جو ہے نا محبوب رکھتے ہیں۔ تو ظاہری جو گناہ ہے ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر کے، اور باطنی جو گناہ ہے ان سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے، پھر انشاءاللہ آپ اللہ رب العزت کا محبوب بن جائیں گے۔ زبان کی حفاظت کرے، آنکھوں کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، اور اسی طرح ہاتھوں کی، اور اسی طرح شرمگاہ کی، جو باقی جتنی بھی اعضاء ہے آپ ان کی حفاظت کرے، اور اسی طرح دل کو اپنے کینے، بغض، حسد، چغل، اور اسی طرح جو جتنے بھی باطنی امراض ہے ان سے توبہ کرے اور خوب پاک صاف رہے۔ ظاہری بیماری، ظاہری صفائی بھی ہو آپ کی، اور باطنی صفائی، اور غسل کی جو غسل کی فرض غسل کا جو طریقہ ہے آپ کو وہ آنا چاہیے، اور اسی طرح جو اسلام کے پاکی کے اور جو ذریعے بتائے ہیں آپ کو وہ آنا چاہیے۔ ظاہر پاکی سے صرف پاکی یہ نہیں کہ بندہ صرف نہائے، بلکہ آپ شریعت نے جو غسل کا طریقہ بتایا ہے اسی کے مطابق آپ غسل کریں، اور اسی طرح پاک صاف رہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ توبہ کرنے والے کو اور پاک صاف رہنے والے کو اللہ کو پسند ہے۔ دوسری جو صفت ہے اللہ کے محبوب بندے کے لیے وہ ہے کہ اللہ نے فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ صبر کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بننے کے لیے آپ اپنے رب کے سامنے صبر کا اظہار کریں۔ دیکھیے، صبر انسان کے اوپر مشقت آتے ہیں، حالات آتے ہیں، لیکن ایک انسان جو اگر ان مشقت اور حالات میں بجائے یہ کہ شکوے اور شکایت کرے، بلکہ اپنے اللہ رب العزت کے سامنے اس پریشانیوں اور صبر اور تکالیف جو اس کی زندگی میں آئی ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ اللہ کی طرف سے سمجھے، اور اللہ کی طرف وہ دعائیں، اور اللہ سے دعائیں مانگے اور استغفار کرے اور اس پر صبر کرتے رہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ان اللہ مع الصابرین،
کہ جب ایک بندہ صبر کرتا ہے مشقت پر، پریشانیوں پر، اور اسی طرح اچانک حالت آنے پر، جب ایک بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا مدد اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے. پھر وہ زندگی میں ان حالات سے ٹکرا کر بھی اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ پھر پریشانیوں کا سامنا اتنا نہیں کرتا. تو اللہ کے محبوب بننے کے لیے اپنی زندگی میں صبر کا جذبہ ہو آپ کے اندر، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں پر آپ پریشان نہ ہو اور غمزدہ نہ ہو اور مخلوق سے شکوے اور شکایت نہ کرتا ہو، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو سمجھیے. پھر اللہ رب العزت کے استعانت اور مدد آپ کے ساتھ ہوگا. اور اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ رب العزت پھر متقین کو پسند کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو تقوی طہارت والے ہیں ان کو پسند کرتے ہیں. ایک اللہ رب العزت کے محبوب بندے کی صفات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ بندہ ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے، اور دل میں خشیت ہو، دل میں خوف ہو، اور اس اللہ رب العزت کا ڈر ہو اور آخرت کا فکر ہو. پھر یہ انسان اللہ رب العزت کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. یہاں تک کہ اصل کمال تو یہ ہے کہ جب بندے ایک گناہ کے اوپر قادر ہو اور اس کو گناہ کا موقع بھی میسر ہو لیکن وہ اس گناہ کو نہیں کرتا، اللہ کی خشیت اور اللہ کی خوف اس کے دل میں ہے، دیکھیے پھر یہ بندہ اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا قریب ہو جاتا ہے. دیکھیے اگر وہ اپنی زندگی میں اپنے رب کی ماننے اور اپنی رب کی کہنے پر وہ زندگی گزارے اور جن کاموں سے اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکے، تو پھر یہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے. معزز سامعین، قرآن کریم میں اللہ نے جو اپنے محبوب بندوں کی صفات ذکر کیے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے کوشش کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب بننے کے لیے اپنے اندر جو صفات بیان کیے گئے ان کو اپنے زندگی میں لائے اور اللہ رب العزت کا محبوب بننے کی کوشش کرے. معزز سامعین، آج کی گفتگو بھی اسی مقصد کے لیے تھا کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیے کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کتنا تعلق ہے ہمارا، ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو رہے ہیں یا اللہ رب العزت سے دور ہو رہے ہیں. آج سے ہم اپنی زندگی میں غور کریں اور جو زندگی گزر گئی ہے اس پر اللہ رب العزت سے معافی مانگے اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائے اور اللہ رب العزت کے محبوب بندہ بننے کے لیے جو صفات ذکر کیے ہیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں.